بسم اللہ الرحمن الرحیم ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت جب سے انسانی نسل کا سلسلہ جاری ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے جس کا آغاز ہوا، ہر دور میں اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے اپنا رسول، اپنا نمائندہ بھیجا اور ان سب کی ایک ہی دعوت کا بنیادی نقطہ ایک ہی رہا ہے۔ وقتی طور پر حالات کے تقاضوں کے تحت کچھ نہ کچھ تھوڑی احکامات تبدیل ہوتے رہے ہیں، ایک نسل بنیاد دین وہ ایک ہی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اس کا خلاصہ بیان فرمایا ہے، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی بات کرو اور طاغوت سے اپنے آپ کو بچاؤ، اجتناب کرو، اس سے دور رہو۔ اللہ کی عبادت میں اس کی ہر قسم کی اطاعت شامل ہے، صرف خاص نماز، روزہ یا زکوٰۃ نہیں، بلکہ ہر وہ کام جو کوئی شخص اللہ کا حکم سمجھ کر اس کے حکم کی تعمیل میں اس کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے کرتا ہے، وہ اس کی عبادت کہلاتی ہے۔ اور طاغوت سے اجتناب کا حکم دیا ہے، طاغوت سے بچ کے رہنا ہے۔ دنیا کی ہر وہ چیز، ہر وہ شخص یا ہر وہ قوت یا ہر وہ ادارہ جو اللہ رب العزت کے احکام کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، وہ طاغوت کہلاتا ہے۔ دنیا کے اندر
بے شمار طاغوت ہیں. کبھی کسی آدمی کے لیے اس کا اپنا نفس، اپنی خواہش ہی طاغوت بن جاتی ہے. کبھی اس کے اپنے اہل و عیال، بیوی بچے اس کے لیے طاغوت بن جاتے ہیں. ان کی وجہ سے وہ اللہ رب العزت کے احکام کو بھول جاتا ہے، اس کے دین کو، اس کی شریعت کو، اس کی عبادت کو نظر انداز کر دیتا ہے. کبھی کوئی اور شخص جس کے ساتھ اس کا تعلق اتنا گہرا ہوتا ہے کہ دنیا کے مفاد کے لیے اس پر بھی وہ اپنا دین قربان کر دیتا ہے. خواہ محبت کسی کی اپنے مذہبی لیڈر سے ہو یا اپنی جماعت کے امیر سے ہو یا کوئی حکمران ہو، اس کی خاطر وہ اپنا دین چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے احکام سے روگردانی اختیار کرتا ہے. وہی اس کے لیے طاغوت ہے جو اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے راستے میں، اللہ کی عبادت میں کسی شخص کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا حکم دیا اور طاغوت سے دور رہنے کا حکم فرمایا. یہ دین جس کو اسلام کہتے ہیں، یہ دین فطرت کہلاتا ہے. انسان کی عین فطرت کے مطابق ہے. ایسے لوگ جن کے اندر فطرت سلیمہ پائی جاتی ہے، وہ اس کے احکام کو خواہ غیر مسلم ہو وہ بھی تسلیم کرتے ہیں. لیکن ایسے لوگ جن کی فطرت کے اندر خرابی اور بگاڑ ہوتا ہے، ایسے لوگ صحیح بات کو غلط اور غلط کو صحیح قرار دیتے ہیں. ایسے لوگوں کا شریعت نے اعتبار نہیں کیا. اللہ رب العزت نے سورہ نحل میں ایک بڑی جامع آیت نازل فرمائی جو عام طور پر جمعہ کے خطبہ میں پڑھی جاتی ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اللہ رب العزت عدل و انصاف کا حکم دیتے، یامر بالعدل والاحسان، اور احسان کرنے کا، وایتاء ذی القربى، اور قریبی رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتے، وینہی عن الفحشاء، بے حیائی سے منع کرتے، والمنکر، اور ہر قسم کی برائی سے اللہ منع فرماتا ہے، والبغی، بغاوت، سرکشی، کسی پر ظلم و زیادتی کو اللہ نے حرام کر دیا. یعظکم لعلکم تذکرون، یہ اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے تاکہ تم یہ باتیں سن کر اس سے نصیحت حاصل کر لو، اس کو قبول کرو. یہ ہے جو 6 چیزوں پر مشتمل ہے. 3 کام کرنے کے لیے کہا گیا اور 3 سے روک دیا گیا. اتنی جامع آیت کہ جس میں پورے دین کو سمو دیا گیا ہے، سارے احکام کا خلاصہ اس میں سمٹ کے آ گیا. حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں یہ آیت مبارکہ سنی، اللہ رب العزت نے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا کر دی. میں اسلام قبول کرنے کے لیے یہ آیت سن کے تیار ہو گیا. میں نے کہا کہ اتنا یہ عظیم دین ہے، اللہ رب العزت کا یہ عظیم کلام اتنا مختصر اور اتنا جامع
کہ اتنی اہم خوبیوں کو اپنے اندر سمو دیا ہے کہ اگر کوئی معاشرہ، کوئی ملک، کوئی قوم ان کو اپنا لیتی ہے تو ان کی دنیا کی اصلاح اور آخرت کی کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس قدر یہ جامع آیت نازل فرمائی۔ ایک اور صحابی جن کا نام اکثر بن سیفی تھا، جب انہوں نے یہ آیت سنی، یہ اللہ کا پیغام اندر پہنچا، وہ یہ کہے بغیر نہ رہ سکے یہ نبی تو ایسے اخلاق کی دعوت دیتا ہے جو سب سے بہترین اخلاق ہیں، جن سے کوئی اور اخلاق، کوئی دستور، کوئی ضابطہ بہتر ہو ہی نہیں سکتا۔ اس طرح وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے فطرت سلیمہ عطا کی ہے، جب وہ دین کی بات کو سنتے ہیں، اللہ کے کلام کو سن کر اس پر غور کرتے ہیں، تو یہ باتیں ان کے دل میں اترتی چلی جاتی ہیں، اثر کرتی ہیں، قبول کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور بعد میں پھر اس پر جو انہوں نے سنا ہے عمل شروع کر دیتے ہیں۔ جن لوگوں نے غور سے سنا، اللہ رب العزت کی ہدایات کو پڑھا اور ان کو سمجھا، بعد میں اپنے اوپر ان کو نافذ کر لیا، اللہ نے دنیا کو دکھایا کہ کس قدر دنیا کے اندر ان کو کامیابی اللہ کی طرف سے ملی۔ دنیا کے اندر ہر میدان میں کامیاب ہوئے، دوسرے لوگ ان پر رش کرنے لگے۔ وہی قوم جو لوگوں کی نظروں میں حقیر اور ذلیل سمجھی جاتی تھی، جن کو جاہل، انپڑھ اور بدو کہا جاتا تھا، اس دین کی برکت سے، اس اللہ کے نظام کی برکت سے، اس شریعت کے احکام کی برکت سے، ان احکام کو اپنے اوپر نافذ کرنے کی برکت سے اللہ نے نہ ان کی صرف اصلاح فرمائی بلکہ دنیا کے لیے ان کو بہترین نمونہ بنا دیا۔ یہ وہ دین ہے جو فطری دین ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ہر وہ فائدہ رکھا ہے، ہر وہ منفعت ہے، ہر وہ مسرت ہے جو انسان کی دنیا آخرت کے لیے اس کے لیے مفید ہو سکتی ہے، اور اس میں ہر اس نقصان سے، ہر خسارے سے روک دیا ہے جو اس کے لیے دنیا آخرت میں ہو سکتا تھا۔ اللہ جو ہمارا خالق ہے، ہمارے مزاج کو اس سے بہتر کوئی اور سمجھ نہیں سکتا، اس لیے ہمارے مزاج کے مطابق اس کے احکامات ہیں، ان پر ہم عمل پیرا ہو کر ہی دنیا آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس دین کی پابندی کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس کی آپ بند ہو جائیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ رب العزت نے اس کو اپنی طرف سے نازل کیا ہے۔ ہمارے تابع الہدایا ولا یضل ولا یشقا، اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا اور ساتھ یہ فرمایا کہ ایک وہ ایسا ضابطہ نازل کرنے والا، اس ضابطے کو جس نے مضبوطی سے تھام لیا، اس کی پیروی کر لی، اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کر لیا، یہ آدمی نہ تو دنیا کے اندر بھٹک سکتا ہے، دنیا کے اندر سیدھے راستے سے بھٹک نہیں سکتا، اور قیامت والے دن اللہ کی رحمت سے یہ محروم نہیں ہو سکتا۔ فلا یضل ولا یشقا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا کہ کیونکہ دین آپ لے کے آئے ہیں، اللہ رب العزت کے نمائندے آپ ہیں، دنیا تک دین آپ بچانے والے ہیں، آپ کی بات اللہ کی طرف سے وہی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى،
نبی اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کرتا، اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اس لیے نبی کی بات اللہ کی بات کہلاتی ہے۔ وہ آدمی کتنا بدبخت ہے جسے نبی کی بات پسند نہ آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، وہ بات جو ان کی اپنی نہیں ہے بلکہ ہمارے خالق و مالک کی طرف سے آئی ہے، اس بات کو پسند نہ کرے۔ یہ آدمی شیطان کی پیروی کرنے والا، شیطان کے طریقے پر چلنے والا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرنے کا، انہوں نے اللہ کی بات کو مان لیا، اطاعت کر لی، سجدے میں گر گئے، شیطان اکڑ گیا، انکار کر دیا، آگے سے دلائل بھرنے لگا۔ اللہ نے جو اس کی اطاعت کرنے والے تھے ان کو اپنا مقرر محبوب بنا لیا، جو باغی اور سرکش تھا اس کو ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت سے دور کر دیا، دھتکار دیا، اور اس پر ہمیشہ کے لیے اپنی لعنت کر دی۔ ایسے ہی وہ لوگ جو شیطان کا طریقہ اختیار کرنے والے، جن کو اللہ کے احکام پسند نہیں ہے، اپنے عقلی دلائل سے وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایات، اس کی طرف سے آیا ہوا دین، نعوذ باللہ یہ ناقص ہے، یہ ہماری دنیا کی ترقی، دنیا کی کامیابی کا ضامن نہیں ہے۔ انہیں دنیا کی کامیابی کے لیے اور نظام نظر آتے ہیں، اللہ کے باغیوں کا نظام، اللہ کے سرکشوں، کافروں، منکروں اور نافرمانوں کا نظام ایسے لوگوں کو بڑا پسند آتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ترقی کا راز ان لوگوں کی پیروی میں ہے، ان کی باتیں ماننے میں ہے، اور ان کے طریقہ کار کو، ان کی معیشت کو، ان کی سیاست کو، ان کی معاشرت کو اختیار کرنے میں ہے، ورنہ ہم جو ہے وہ دنیا کے اندر ترقی نہیں کر سکتے، ناکام رہ جائیں گے، خسارے میں رہ جائیں گے، دنیا سے پیچھے چلے جائیں گے۔ لیکن ایسے لوگ جو احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں اور نام بھی وہ اسلام کا لے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اصل اپنے دین پر جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، جس میں غلطی کا امکان نہیں، اس پر اعتماد نہیں ہے، اور وہ اصول، وہ ضابطے جو لوگوں نے خود اپنی عقل سے گھڑے ہیں، جس میں بہت زیادہ غلطیوں کا امکان ہے، اگر یہ کوئی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، تو ایسے نظام کو وہ وحی سے مقدم سمجھتے ہیں۔ ہماری کامیابی کا راز اس ضابطے میں ہے، ان کے اصولوں میں ہے، ان کی سیاست میں ہے، ان کی معاشرت میں ہے، اس کو مقدم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو ضابطہ دیا ہے اصل کامیابی کا وہی ضامن ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ کوئی شخص اس وقت تک اپنے آپ کو مکمل مومن کہلا نہیں سکتا اور مومن کہنے کا حقدار نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین سے، اولاد سے، تمام لوگوں سے مجھے محبوب نہ سمجھے۔ آپ کو محبوب سمجھنا صرف زبان کی حد تک نہیں ہے، بلکہ محبوب سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف بات ہمارے آقا والا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، دوسری طرف بات اس کے والدین کی ہے، یا اس کی اولاد کی ہے، یا کسی اور آدمی کی ہے۔ وہ شخص اب ان دونوں میں سے کس کو ترجیح دیتا ہے؟ بات اپنے والدین کی مانتا ہے۔ یہ مثال اس لیے دی گئی ہے کہ ہر انسان اپنے والدین کی، اپنی اولاد کی بات کو اہمیت دیتا ہے، اس کے بعد دوسروں کی بات آتی ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ ترتیب ذکر کر دی کہ جب آپس میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنے والدین کی یا اولاد کی بات مان نہیں سکتا یا کسی کی بات تسلیم نہیں کر سکتا۔
ایسی بات جو ہمارے دین سے نہیں ٹکراتی، اللہ کے قرآن سے نہیں ٹکراتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور ارشاد سے نہیں ٹکراتی، وہ مانی جا سکتی ہے، لیکن اصل ازمائش اور امتحان اس وقت ہوتا ہے جب کسی کی بات دین سے ٹکراتی ہے، اللہ سے، اللہ کے قرآن سے، نبی علیہ السلام کی حدیث اور آپ کے فرمان سے ٹکراتی ہے۔ اس وقت وہ کیا فیصلہ کرتا ہے؟ اگر مسلمان ہے، مومن ہے، تو پھر وہ کسی کی بات کو اہمیت نہیں دیتا، لیکن اگر اس کے دل میں ایمان نہیں بلکہ نفاق ہے تو پھر اوروں کی باتیں تو مانتا ہے لیکن اللہ اس کے رسول کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ لوگ دنیا میں اپنے آپ کو کتنے ہی بڑا سمجھتے رہیں، کتنے ہی بڑے مالدار بن جائیں، صاحب اقتدار بن جائیں، ساری دنیا کی طاقت ان کے ہاتھ میں آ جائے، اللہ کے ہاں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا یہ پیغام، میں نے یہ دین جو تمہارے سامنے پیش کر دیا ہے، حقیقت میں اللہ کا پیغام ہے۔ دنیا کے اندر، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا شخص اگر یہ میرا پیغام سنتا ہے، خواہ وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو یا اس کا تعلق کسی اور مذہب سے ہو، میرا یہ پیغام سن لیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو یہ بات سن لو، میری طرف سے اعلان ہے کہ شخص یقیناً یہ شخص جو ہے وہ جہنمی ہے، کبھی یہ جنت میں جا نہیں سکتا۔ یہ اس شخص کی محرومی ہے جو آپ کے پیغام کو سن کے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ آپ کا پیغام ضروری ہے، اس میں دنیا آخرت کی کامیابی کا راز ہے، کامیابی کا یہ نظام ضامن ہے، اللہ کا یہ نظام ہے، اس لیے اس پر کسی اور کو ترجیح دینا یہ اس کے ساتھ کفر کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس وجہ سے منافقین کے بارے میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا، جب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آؤ بات ماننی ہے تو اللہ کی مانو، اللہ کے رسول کی مانو، تو یہ منافق لوگ رک جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ نے منافقین کی علامت بتائی ہے کہ ان کو جب دعوت دی جائے کہ آ جاؤ اللہ کے قرآن کو مان لو، اس کے نبی کے فرمان کو مان لو، ان لوگوں کا ان کی طرف آنے کو دل نہیں چاہتا، پسند نہیں کرتے، ان کی اپنی پسند ہے اس کی طرف جاتے ہیں، انہیں تعارف پسند ہے، اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت، اس کا دین پسند نہیں ہے۔ یہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق ہے، ایمان کا نام لیتے ہوں، دن میں 100 دفعہ کہتے ہوں کہ ہم پکے مسلمان ہیں، لیکن حقیقت میں اگر انہیں اللہ کا دین پسند نہیں ہے، اللہ کے رسول کا فرمان اور آپ کی سنت پسند نہیں ہے، آپ کا طریقہ پسند نہیں ہے، آپ کے طریقے کو، آپ کی سنت کو وہ بڑا وسیدہ نظام سمجھتے ہیں، پرانا نظام جو ناقابل عمل نظام ہے یہ سمجھ کر رد کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ ایسے لوگوں کو منافق کہا ہے، یہ دل میں نفاق رکھتے ہیں، کفر رکھتے ہیں، کفر کو چھپائے ہوئے ہیں، اور زبانوں پہ ان کے اسلام کا نام آتا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو، اہل ایمان کو دھوکہ دے رہے ہیں، حقیقت یہ ہے یہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ دنیا میں بھی سامنے آ جاتا ہے۔ ایسے لوگ، ان کی دل کی بات زبان میں آ جاتی ہے، لوگوں کی کان و تشریح کا، لعنتوں کا یہ مرکز بن جاتے ہیں، ان کے سامنے ذل و رسوا ہو جاتے ہیں، ان کا عزت و احترام ختم ہو جاتا ہے، اور آخرت میں اللہ نے جو ان کے لیے جو رسوائیاں رکھی ہیں ان کا تو انہیں تصور بھی نہیں ہے۔ یہ صرف یہ نہیں کہ خود عمل نہیں کرتے، اللہ کے دین نظام کو پسند نہیں کرتے، بلکہ دوسروں کے لیے بھی رکاوٹ بنتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا
المنافقون والمنافقات بعض من بعض یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون۔ اللہ فرماتے ہیں منافق مرد ہوں عورتیں ہوں، جیسے مومن مرد بھی ہوتے ہیں عورتیں بھی ہوتی ہیں، ایسے منافق مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں جنہیں اللہ کا دین پسند نہیں، صرف پسند ہی تک محدود، ناپسند کرنے تک محدود نہیں رہتے، بلکہ یہ بھی پسند نہیں کرتے کہ اور دین پر عمل کرے۔ انہیں ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں نے اگر دین پر عمل شروع کر دیا تو پھر ہمارا کیا بنے گا، یہ تو سارا ماحول ہی بن جائے گا۔ آج بھی ہمارے ہاں بڑے بڑے دانشور صحافی یہ تبصرے کرتے ہیں کہ افغانستان میں اگر دین نافذ ہو گیا، اللہ کا قانون آ گیا اور خصوصی طور پر ان کے ہاں عورتوں کے حقوق یہ زیر بحث رہتے ہیں، عورتوں کے حقوق میں ان کو بڑی فکر رہتی ہے کہ اگر وہاں اللہ کا یہ نظام نافذ ہو گیا تو پھر پاکستان میں بھی لوگ مطالبہ کرنا شروع کر، یہ بڑا خوف ہے، ڈر ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہاں کوشش کی جائے کہ یہ نظام قائم نہ ہو سکے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں کہ یامرون بالمنکر، برائی کا یہ حکم دیتے ہیں، لوگوں کو برائی کی طرف ڈراتے ہیں، برائی کے لیے تیار کرتے ہیں، ان کا ذہن بناتے ہیں، وہ کہتا ماحول تیار کیا جاتا ہے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، نیکی سے روکتے ہیں، نیکی کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، نیکی کے رستے بند کرتے ہیں، اور یقبضون ایدیہم، برائی کو پھیلانے کے لیے پیسہ بہت خرچ کرتے، بہت زیادہ مال خرچ کرتے، کس لیے؟ تاکہ برائی عام ہو، نیکی کو روکنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، لیکن انہیں کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کچھ کریں۔ یقبضون ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو پھینک دیتے ہیں، سمیٹ لیتے ہیں، حج کے ہاتھ ان کی گردن سے لگ جاتے ہیں، خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے نسوا اللہ فنسیہم، یہ اللہ کو بھول چکے ہیں، اللہ ان کو بھول گیا، اور جو اللہ کو بھولنے والے ہیں ان المنافقین، یہ منافق ہیں، ہم الفاسقون، یہ فاسق اور فاجر ہیں، اللہ کے باغی سرکش ہیں، اس کے احکام سے بغاوت کرنے والے اور اس کی نافرمانی کرنے والے ہیں، اللہ کو بھول گئے، اللہ کی بات، اللہ کے احکام انہیں پسند نہیں آتے، ان کو دیکھتے ہی نہیں، دیکھتے ہیں تو نفرت سے، اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، اس کی بات یاد نہیں ہے، اس کا نظام بھول گیا۔ اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں بھی بھلا دیا، اللہ نے ان کو کیسے بھلا دیا؟ اللہ بھی بھول گیا، ان کی پرواہ نہیں کرتا، یہ لوگوں کے سامنے ذلیل ہوتے ہیں، رسوا ہوتے ہیں، اور قیامت والے دن بھی جب مومن لوگ اللہ کی رحمت کے حقدار بنیں گے، اللہ ان پر اپنی رحمتوں کی بارش برسائے گا، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس وقت نظر انداز کر دے گا، اللہ بھی بھول جائے گا کہ دنیا میں تم میرے احکام کو، میرے دین کو بھولے رہے، آج میں بھی تمہیں بڑھا دوں گا، جس طرح تم نے میرے احکام کی، میرے دین کی پرواہ نہیں کی، آج میں بھی تمہاری پرواہ نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت جس کا دیا ہوا دین فطری دین ہے، فطرت کے مطابق ہے، اس پر عمل کرنے سے ہی معاشرے کی، انسان کی اپنی ذاتی اصلاح ہوتی ہے، اس سے پوری قوم سمجھ جاتی ہے، کیونکہ یہ دین اللہ کی بڑی نعمت ہے، اسے نعمت کہا ہے، اللہ نے اس دین کو بہت بڑی نعمت کہا ہے، اور نعمت پھر ہی ہو سکتی ہے کہ دنیا آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کرنے کا، عدل، ان اللہ یامر بالعدل، عدل کا حکم دیتا ہے۔ عدل کا معنی کہ جس کا جو حق بنتا ہے وہ اسے پہنچا دو، کسی کی حق تلفی نہ کرو، انصاف مراد نہیں ہے، اللہ عدل کا حکم دیتا ہے۔ عدل کا معنی برابری، مساوات نہیں ہے، بعض چیزوں میں مساوات بھی ہوتی ہے، جو
مساوات کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن ہر جگہ مساوات عدل نہیں ہوتی۔ جیسے آج یہ کہا جائے کہ مرد عورت کے حقوق ہر لحاظ سے برابر ہیں، جہاں مرد بیٹھتا ہے وہاں عورت بھی بیٹھے، جہاں مرد کھڑا ہوتا ہے وہاں عورت بھی کھڑی ہو، یہ عدل نہیں ہے، یہ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ عدل وہ ہے کہ جس کا جو حق بنتا ہے وہ دے دیا جائے، مرد کا جو حق ہے وہ اسے دے دیا جائے، عورت کا جو حق ہے وہ اسے دے دیا جائے۔ یہ نہیں کہ عورت کی جگہ پر مرد کو بٹھا دیا جائے، مرد کی جگہ پر عورت کو بٹھا دیا جائے اور سمجھ لیا جائے کہ ہم نے انصاف کر دیا ہے، عدل کر دیا ہے۔ یہ عدل نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ عدل کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، تم جس کا جو حق بنتا ہے وہ اس تک پہنچا دو، کسی کی حق تلفی نہ کرو، حق تلفی کرو گے تو یہ ظلم ہوگا۔ اور ہمارا کہ احسان کا حکم دیتا ہے، انسان اپنے اوپر بھی احسان کرتا ہے، اپنے معاملات کو اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے۔ ایک عدل ہے، ایک درجہ اس سے آگے احسان کا ہے۔ کوئی آدمی کسی سے خرید و فروخت کرتا ہے، پورا پورا توڑ کے ترازو برابر کر کے دیتا ہے تو یہ عدل ہے، لیکن کچھ ڈبا کے کچھ اضافہ دے دے تو یہ احسان ہے۔ عبادت کرتا ہے، اگر عبادت عام طریقے سے کر رہا ہے تو یہ بھی عدل ہے، لیکن اگر عبادت کے اندر خشوع و خضوع، حسن و جمال پیدا کر لے تو یہ احسان بن جاتا ہے۔ ایک احسان وہ بھی ہے کہ دوسروں سے نیکی کرنا، دوسروں کے ساتھ نیکی کرنا۔ کوئی آدمی اپنی زبان سے نیکی کر سکتا ہے وہ کرے، کوئی اپنے مال سے کر سکتا ہے تو وہ کرے، کوئی آدمی اپنی کوئی جسمانی صلاحیت استعمال کر کے کر سکتا ہے وہ نیکی کرے۔ احسان ہے، یہ بھی احسان ہے، ایک سونت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں قریبی رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو، خاص کر محتاج ضرورت مند ہیں، ان کو مقدم رکھا جائے۔ ان کو دو گے تو تمہیں دو اجر ملے گا، ایک صلہ رحمی کا ملے گا، ایک صدقے کا ملے گا۔ اور بعد فرمایا کہ اللہ تمہیں روکتا ہے، ینہا عن الفحشاء، برائی سے، بے حیائی سے روکتا ہے۔ بے حیائی سے اللہ نے روک دیا ہے۔ اب کوئی شخص جو ہے وہ بے حیائی کا ارتکاب کرتا ہے، بے حیائی کی دعوت دیتا ہے، بے حیائی کو عام کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ بہت برائی کرنے والا بھی قابل مذمت ہے، اللہ برائی سے روک ہے، فحشاء، بے حیائی سے روک ہے۔ بے حیائی بدکاری، زنا کاری کو کہتے، اور ہر وہ کام جو بے حیائی کی طرف لے جاتا ہے، ہر وہ کام جو زنا بدکاری کر لے جاتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ کوئی شخص ایسا طریقہ اختیار کرے کہ برائی کا ذہن بنتا ہے، ماحول بنتا ہے، اس میں برہنگی آ جاتی ہے، لباس کا بہت مختصر ہونا یہ بھی آ جاتا ہے، اپنے صدر کو نہ ڈھانپا جائے، ایسی بری باتیں کی جائیں جس سے زنا کا ذہن بنتا ہے، ایسے کام کیے جائیں، ایسے پروگرام بنائے جائیں، ناچ گانے کے، رقص و سرود کے، فلموں کا پروگرام ہے، ڈراموں کا پروگرام ہے، جس کو دیکھنے والے کا ذہن خراب ہوتا ہے، اس میں شہوانی ہجان پیدا ہوتا ہے، انسان کا ذہن برائی کا بنتا ہے۔ تو برائی کا ماحول بنانے والا آدمی کوئی بھی طریقہ اختیار کرے وہ حقیقت میں برائی کا رستہ کھولنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس آدمی نے کوئی اچھا کام شروع کر دیا، نیکی کا کام، شریعت کے کسی حکم پر لوگوں نے عمل چھوڑ دیا ہے، وہ شروع کر دیتا ہے، اس کو اس کا اجر ملے گا، اور جو لوگ اس کو دیکھ کر نیکی کرتے ہیں ان سب کا اجر بھی اللہ تعالیٰ اس کے اعمال نامے میں ڈال دے گا، لکھ دے گا۔ لیکن اس کے برعکس وہ شخص جس نے کوئی برا طریقہ اختیار کیا، ایسا برا طریقہ، ایسا کام، ایسی بات کر دی، اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کام برا کرنے والا، بری بات کرنے والا، برا رستہ کھولنے والا خود تو گنہگار ہے، لیکن باقی جو اس کو دیکھ کر برائی کرتے ہیں ان سب کا گناہ بھی اس کے ذمہ ڈال دیا جاتا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے سب سے پہلے قتل شروع کیا تھا، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اب نہ اس سے پہلے قتل نہیں تھا، کوئی قتل نہیں ہوا تھا، کسی نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا۔ یہ قتل کی ابداع کرنے والا،
قیامت تک جتنے قتل ہوں گے سب کے گناہوں کا بوجھ اس پر بھی بڑھتا رہے گا۔ اس لیے وہ لوگ جو برائی کے راستے کھولنے والے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم تو اپنا گناہ جو ہے وہ خود برداشت نہیں کر سکتے، اس کا جو وبال نقصان ہوگا وہ ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہے، لیکن اتنی دنیا کا گناہ اپنے سر پہ لے کر دنیا سے چلے جائیں، کس قدر یہ انسان کی بدبختی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں وہ سچے اور پکے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔